أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیے ہے جو میرے اللہ نے حرام کی ہیں، اور پھر حرام چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک بندہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے میرے بندو کھاؤ ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیے ہے، پاکیزہ اشیاء کو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم پاک صاف اور حلال چیزیں جو ہیں وہ کھایا کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ لقمہ حلال دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے۔ آج ہم حلال نہیں کھاتے، حرام کھا رہے ہیں۔ لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ حرام ہے، جھوٹ بول کر رزق کمانا یہ حرام ہے، ملاوٹ کرنا یہ بھی حرام ہے، دھوکہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی تجارت کے اندر، اپنے بزنس کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رزق ان باتوں سے، ان کاموں سے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ حضرت جب تک جھوٹ نہ بولیں تو ہماری تجارت ہی کوئی نہیں ہوتی، ہمارا مال ہی کوئی نہیں بکتا۔ تو انہیں میں مثال دیتا ہوں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے 15 سال پہلے تجارت کی، اور یہ دور وہ دور تھا کہ جس وقت جو ہے وہ جہالت عروج پر تھی، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، ہر چیزیں جو ہیں وہ عروج پر تھی۔ اس وقت میرے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے یہ اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ یہ مت کہنا کہ زمانہ ایسا ہے یا ایسا نہ کریں تو ہماری تجارت، ہمارا مال نہیں بکتا۔ ایسا نہ کہنا، دیکھو میں تمہیں تجارت کر کے دکھا رہا ہوں، تم نے تجارت اس طرح کرنی ہے، تم نے تجارت اس طرح کرنی ہے۔ میرے نبی کا تو فرمان ہے کہ میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، میری امت کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، خیانت نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ، اور جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ یہی کام کر رہی ہے، سب سے زیادہ یہی کام کر رہی ہے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم رزق حلال کھائیں گے، ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری عبادتیں بھی اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنے پیٹ میں ڈالیں گے۔ اور پھر میرے رب نے کہا کہ شکر ادا کرو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اپنے رب کو، اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اپنے رب کو معبود سمجھتے ہو۔ شکر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ شکر کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔
جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو ہم ہر وقت شکر بھی اسی کا کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت اللہ نے دی مجھے، میرا کام بنتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں۔ بڑی سے بڑی نعمت بھی اگر اللہ نے دی ہے تو بھی میرا کام بنتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ پہلی تین چیزیں، چار چیزیں صراحتاً اللہ نے ذکر کی۔ میتا، مردار، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مردار کو، اور ایسا وہ جانور جو مردار کھانے والا ہے، مردار بھی حرام ہے، مردار کھانے والا جانور بھی حرام ہے۔ والدم، اور خون کو حرام کر دیا، اور خون کو حرام کر دیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کو، سور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یا دی جائے، غیر اللہ کے نام کر دی جائے۔ اب یہاں پر ساری کی ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم اللہ کا چھوڑ کر غیر اللہ کا نام لے کر صدقہ کرتے ہیں، یا غیر اللہ کے نام پر ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، یا غیر اللہ کے در پر جا کر وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں سے اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے نام کر دیا تو وہ مراد ہے، بلکہ یہاں پر ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کر دی جائے، جو کسی اور کے نام کر دی جائے، وہ چیز حرام کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اب چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی طرح کی بھی ہو، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر کر دیا ہے تو میرے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کر دی وہ چیز بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، حرام کھا کس حد تک سکتے ہیں اور کتنا کھا سکتے ہیں، کون سا حرام کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو، اگر کسی کو مجبور کیا جائے یا کوئی مجبور ہو جائے، ایسی جگہ پر ہے جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مرنے کی اس کی کنڈیشن ہوگی، مرنے پر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام کھا سکتا ہے، لیکن حرام غیر باغ ولا عاد، غیر باغ تجاوز نہ کرے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، صرف اتنا کھائے جتنا اس کے کھانے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور ولا عاد، اور اس کا عادی بھی نہ ہو، اس کا عادی بھی نہ ہو، ایسا نہیں کہ حلال مل گیا لیکن پھر بھی حرام کھا رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ضرورت کی بقدر جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ فلا اسم علی، میرا اللہ کہہ رہا ہے پھر ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کیونکہ جان کو بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، میرے اللہ نے آخر میں اپنی صفت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی مہربان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن باتوں کو سمجھ کر کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی ہمیں بتا دیا کہ تم نے تجارت اس طرح کرنی ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ لین دین اس طرح کرنا ہے، ہر چیز ہمیں قرآن و سنت کے اندر ملتی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنا لین دین کریں، اسی کے مطابق اپنی تجارت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کیا کریں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے جنات کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔